تین چار پوائنٹس ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کسی قسم کے شبہ کی کہ کوئی نبی آئے گا۔ پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین، اور یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ شروع سے دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب اور دوسرے حضرات بعض لوگوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہی ان کی سرکوبی فرمائی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے فوراً بعد لشکر روانہ فرمایا اور مسیلمہ کذاب کو ختم کیا۔ یہ پوری اس 14 سالہ 15 سالہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہے کہ کوئی بھی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس پر ذرہ برابر بھی شکر کریں گے، شک کریں گے، تو اس صورت کے اندر ہمارا اسلام خطرے میں ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے بڑی بات تو یہ سب کو جاننا چاہیے کہ کوئی شخص بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ کہ ہمارے جو اکابر ہیں حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے وہ اور اس سے بھی پہلے سے کافی حضرات نے اس پہ کوششیں کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون نے ایک قادیانی عورت سے بہاولپور کے اندر شادی کر لی تھی اور اس کے اوپر ایک مقدمہ دائر ہوا، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دادے ابا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور کچھ ہمراہی ساتھ گئے بہاولپور، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ آپ اس سلسلے میں احادیث مرتب کریں، تو آپ نے تقریباً 200 احادیث ساری رات بیٹھ کر مرتب کی اور فجر کے وقت میں لکھتے رہے۔ پھر جب پاکستان کا آئین بنا تو آئین بنتے وقت بھی حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب اور اس کے علاوہ حضرت مولانا سمیع صاحب، انہوں نے پوری رات بیٹھ کر جو اس کا مسودہ آئین کا تیار کیا، جو کہ بعد میں وہ آئینی طور پہ اس کو قادیانیوں کو بھی سنا گیا اور پھر بعد میں وہ مسودہ پیش کیا گیا اور پھر ان کو آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بلکہ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادے ابا رحمہ اللہ کو فون کر کے کہا کہ آج جو پرانی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی تمام جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم قرار دیں اور اس سلسلے میں جو بھی قانونی اور آئینی صورت ہو سکتی ہے اس کو مکمل اپنانے کے لیے جس قدر جد و جہد کر سکتے ہیں وہ سب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔